مادہ کے معنی سے اگلے لفظوں کا معنی اور مراد متعین ہوتا ہے۔ صلاۃ کے لفظ کے کئی مادے ہیں۔ پہلا مادہ صلا، سواد لام یہ، سالیہ، پہلا مادہ سواد لام یہ تین حرف ہیں، اس سے ہے سلین۔ کہتے ہیں لغت کی کتابوں میں تاج العروس میں صلا یدہ بالنار سلین اے سخنا، یعنی آگ میں ہاتھ ڈال کر آگ میں ہاتھ تاپنا، ہاتھ سینکنا، آگ میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ تاپنا اور ہاتھ سینکنا، اس کو سلین کہتے ہیں۔ تو صلاۃ کا لفظ اس میں سے ہے، یہ پہلے سنتے چلے آئیے۔ اسی طرح جو قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں تسلا نارن حامیہ، کہ دوزخی لوگ دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے، تسلا آگ میں گریں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آیت آئی وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں، یہ سورہ نساء میں ہے، گر جائیں گے، آگ میں داخل ہو جائیں گے، جلد ہی دہکتی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ پہلا تھا تسلا سے، پھر یسلون، پھر قرآن مجید میں فرمایا اسلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، اسلوھا، آج تم بھی اپنے کفر کے باعث اس جہنم میں گر جاؤ، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، جہنم میں پڑ جاؤ۔ اسی طرح فرمایا لا یصلاھا الا الاشقی، سورہ لیل میں، اس آگ میں انتہائی بدبخت لوگوں کے سوا کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ اب آپ نے قرآن مجید کی ساری آیاتوں سے اس مادے کے ساتھ جو بات سنی، اس کا ایک ہی معنی ہے سلین سے، جتنے مادے مشتقات ہوئے اس کا معنی ہے کہ اس کا مطلب آگ میں اندر داخل ہو جانا، آگ میں گر جانا، آگ میں داخل ہو جانا، گویا ہاتھ کا آگ سے مل جانا۔ کیا معنی ہوا سلین کا؟ آگ کا ہاتھ سے مل جانا، یا جسم جب آگ میں گر جاتا ہے تو جسم اور آگ آپس میں مل جاتے ہیں، جسم آگ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جسم جہنم میں جلے گا تب جب جہنم کے اندر ہوگا، جہنم سے باہر دور ہوگا تو نہیں جلے گا۔ جب دوری اور فاصلہ ختم ہو اور جسم آگ میں داخل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یسلون اسلوھا یصلاھا تسلا، تو آگ میں داخل ہو گیا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ اب آگے چلتا ہوں، اسی سے ایک لفظ ہے مسلی۔ کیا؟ مسلی، اس سے تسلیہ۔ کیا کہتے ہیں جب گھوڑوں کی دوڑ ہوتی ہے، گھڑ دوڑ، تو ایک گھوڑا اول آتا ہے، اس کو سابق کہتے ہیں، جو اول آئے اسے سابق کہتے ہیں۔ جو گھوڑا یا گھڑ سوار دوسرے نمبر پہ آئے اور پہلے گھوڑے کے ساتھ ملا ہوا ہو، جڑا ہوا ہو، ساتھ ملا ہوا جڑا ہوا، دوسرے نمبر پہ آنے والے گھڑ سوار کو مسلی کہتے ہیں۔ مسلی کا معنی نمازی بھی ہے، مگر صلاۃ سمجھا رہا ہوں۔ جو اول آ جائے اس کا معنی ہے سابق، جو اس کے ساتھ جڑا ہوا دوسرے نمبر پہ آئے، چونکہ وہ جڑا ہوا بالکل اس کے اور دوسرے کے درمیان کوئی اور نہیں ہوتا۔ اگر پہلے اور دوسرے کے درمیان کوئی اور ہو تو یہ دوسرا نہیں کہلائے گا، تیسرا کہلائے گا۔ دوسرا وہ ہوتا ہے کہ اول اور اس کے درمیان اور کوئی نہ ہو اور یہ اس سے جڑا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں مسلی۔ اذا جاء مسلیا، دوسرے نمبر پر گھوڑا آ گیا۔
وہ اس کا سر اگلے گھوڑے کے ساتھ آگے کی طرف جھکا ہوا ملا ہوا ہوتا ہے. کبھی گھڑ دوڑ دیکھی ہو تو وہ گھڑ سوار بالکل جھک کے آگے لگا ہوا ہوتا ہے. اس کے آگے جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کو مسلی کہتے ہیں. تو مسلی کا معنی ہے جو اگلے سے جڑا ہوا ہو. کیا؟ وہ پچھلا جو اگلے سے جڑا ہوا ہو, اس کو صلات کہتے ہیں. اسی طرح آگے الفاظ آتے ہیں. حدیث پاک کو کوٹ کر دوں. امام ابن الاسیر نے النہایہ میں روایت کیا اور امام ابو عبید احمد الحروی نے الغریبین فی القرآن والحدیث میں روایت کیا. حدیث میں ہے سیدنا علی مرتضیٰ سے مروی ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلی ابو بکر وصلص عمر. فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کو فرمایا سبق رسول اللہ, آپ امامت کرانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے, اور پھر فرمایا وصلی ابو بکر. اب صلی کا حالانکہ عام معنی ہوتا ہے نماز پڑھی, مگر یہاں ترجمہ نماز پڑھی نہیں ہے, اس لیے کہ نماز تو حضور نے بھی پڑھی, ابو بکر نے بھی پڑھی, عمر نے بھی پڑھی, مگر صلی کا لفظ صرف حضرت ابو بکر کے لیے. حضور کے لیے فرمایا سبق, آگے کھڑے ہوئے. وصلی ابو بکر, اس کا مطلب ہے وہ حضور کے مصلی کے ساتھ جڑ کر پیچھے کھڑے ہوئے. وصلص عمر, اور تیسرے نمبر پہ ان کے پیچھے عمر کھڑے ہوئے. تو آپ نے دیکھا صلی ابو بکر کا مطلب ہے اس حضور کے ساتھ جب دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے, مقتدی پچھلی صف پہ کھڑا نہیں ہوتا, امام کے ساتھ دائیں جانب ایک قدم کے فاصلے سے جڑ کے کھڑا ہوتا ہے. تو وہ جو امام کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہو, جڑ کر, اگر صف پہ کھڑا ہوا تو فاصلہ ہو گیا, جڑ کے کھڑا ہو تو اس کو کہتے ہیں صلی ابو بکر. وہ حضور کے ساتھ مقتدی اقتداء میں جڑ کے کھڑے تھے. گویا اب اس کا معنی ہے ساتھ مل جانا, متصل ہو جانا, پیچھے سے جڑ جانا, کسی کا ساتھ ہو جانا, فاصلہ مٹا جانا. اس کے لیے یہ تمام الفاظ استعمال ہوئے ہیں, تمام الفاظ. اب اس کے لیے ایک اور حدیث دیتا ہوں, حضرت کعب. میں لغت اور حدیث دونوں سے استدلال لے رہا ہوں. حضرت کعب روایت کرتے ہیں, سوریہ کے مشائخ اور علماء اور اکابر بیٹھے ہیں شام کے, حدیث میں شام کا ذکر ہے, سوریہ کا. حضرت کعب روایت کرتے ہیں, فرمایا ان اللہ بارک للدواب بالمجاہدین فی سلیان ارض الروم کما بارک لہا فی شعیر سوریہ. وہ سوریہ ہے الشام. حدیث میں حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کے یہ سواریاں تھیں ان کے لیے برکت رکھی. کس میں؟ سلیان میں. سواد لام یہ, وہی لفظ سواد لام یہ جس میں سے صلات ہے. سلیان ایک بوٹی ہے جو روم کے اونٹ اور سواریاں کھاتی ہیں, اور اس بوٹی کی خوبی یہ ہے کہ جب وہ اونٹ کھاتے ہیں تو وہ کھاتے ہی میدے میں جاتے ہی گھل مل جاتی ہے, ہضم ہو جاتی ہے, الگ نہیں رہتی. اس کے ہضم ہونے میں وقت نہیں لگتا, بس کھائی ہضم ہو گئی. تو وہ جو اندر گھل مل جائے اور میدے میں الگ الگ بوٹی کے طور پہ نہ رہے, خوراک بن جائے, اندر گھل جائے, اس کی وجہ سے اس کو سلیان کہتے ہیں. اور فرمایا یہ اس کی برکت اسی طرح ہے جیسے سوریہ یعنی شام کے شعیر کی ہے, ان کی گندم کی. اب وہ چیز جو اتنی اندر گئی, اتنی ساتھ ملی کہ گھل مل گئی اور الگ الگ نہ رہی, ڈائجسٹ ہو گئی, جذب ہو گئی, اس کی اس شان جاذبیت اور اس کے ملاپ کی وجہ سے اس کو سلیان کہتے ہیں. تو پہلا معنی لغت اور حدیث نبوی کی روح سے
یہ معلوم ہوا صلاۃ اگر تو صالیہ سے ہو، صاف ظاہر ہے لفظ صلاۃ کسی مادہ سے تو ہے نا، آج ہم سارے مادے کھنگالتے ہیں. اگر صاد لام یہ سے ہے تو اس کا مطلب آپ نے دیکھ لیا، اس کا مطلب ہے ملاپ، جڑ جانا، ملاپ ہو جانا، جذب ہو جانا، فاصلہ نہ رہنا، متصل ہو جانا، اس کو صلاۃ کہتے ہیں. تو صلاۃ میں معنی پایا جاتا ہے فاصلہ مٹا کر کسی کو ساتھ کر لینا. صلاۃ میں معنی پایا جاتا ہے دوری ختم کر کے کسی کو متصل کر لینا، کسی کو اپنے ساتھ جوڑ لینا. ہم اگلے حصے پر بعد میں آئیں گے مگر ساتھ ساتھ تطبیق کرتا چلا جاؤں. تو صلاۃ اگر صالیہ صاد لام یہ سے ہے تو مطلب ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نبی پر صلاۃ بھیجتا ہے اور صلاۃ اس کا عمل ہے. اور صلاۃ صاد لام یہ سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے کہ جس عمل کو اس نے صلاۃ کا نام دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کرتا ہے یہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ جانے، اس کا حبیب جانے. وہ یہ کرتا ہے کہ ہر لمحہ فاصلے مٹاتا رہتا ہے، مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ملاتا رہتا ہے. ہر لمحہ دوری مٹاتا رہتا ہے، مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ملاپ دیتا رہتا ہے. صاد لام یہ سے صلاۃ، وہ صلاۃ بیچتا ہے. یعنی مصطفیٰ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. بلا شک خالق و مخلوق میں فاصلہ ہے، وہ فاصلہ ختم تو نہیں ہو سکتا. خالق مخلوق نہیں بن سکتا، مخلوق خالق نہیں ہو سکتا. فاصلہ ختم تو نہیں ہو سکتا مگر اس فاصلے کو قربت میں، اتصال میں بدلتا رہتا ہے. فرمایا میں ہر وقت، ہر لمحہ جب سے ہوں مصطفیٰ پہ صلاۃ بھیج رہا ہوں، یعنی مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ملاتا رہتا ہوں، ملاپ دیتا رہتا ہوں، متصل کرتا رہتا ہوں، جوڑتا رہتا ہوں. ارے خدا جانے کب سے وہ مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ سے جوڑ رہا ہے، تم اسے پھوڑ رہے ہو. ہمارا آپ کے درود و سلام کے تو کلمات مقرر ہیں نا، اس نے کوئی کلام نہیں مقرر کر رکھا جس کو وہ کہے کہ صلاۃ علی النبی ہے. کوئی جملہ، کوئی کلام، کوئی لفظ مقرر نہیں کر رکھے. اس کی صلاۃ اس کا ایک فعل ہے، اس کی صلاۃ رسول پر اس کا ایک عمل ہے، اس کی صلاۃ رسول پر ایک شفقت ہے، اس کی صلاۃ رسول پر ایک کرم ہے، اس کی صلاۃ رسول پر ایک فضل ہے، اس کی صلاۃ رسول پر ایک رحمت ہے. وہ فضل، وہ رحمت، وہ شفقت، وہ کرم، وہ عنایت کیسے ہے؟ پہلی شکل یہ ہے کہ وہ رسول کو اپنا ملاپ دیتا رہتا ہے، جوڑتا رہتا ہے. حضرت محمدیت کو حضرت احدیت کے ساتھ جوڑتا رہتا ہے. محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی. آپ سمجھے ہیں بات کو؟ محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی. ہماری عمر احمد کو احد سے ملاتے گزر گئی. فرق سمجھ لو، احمد کو احد بناتے نہیں گزری. ہائے ہائے ہائے، ہم احمد کو احد بناتے نہیں ہیں،
ہم احمد کو احد بناتے نہیں ہیں، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ احمد کو احد بناتے نہیں، ہم احمد کو احد ملاتے ہیں، احمد کو احد سے ملاتے ہیں، اور یہ ہم نہیں ملاتے، یہ احد خود ملا رہا۔ یصلون علی النبی، وہ کہتا ہے ہر لمحہ احمد کو احد سے ملا رہا ہوں، ملا رہا ہوں، اور ملاتے ملاتے اتنا ملا لیا ہے کہ فرق فقط ایک میم کا رہ گیا۔ یہ ایک مادہ تھا، اب اس کا ایک دوسرا مادہ ہے صلاۃ کا، وہ ہے صاد لام واو، صاد لام واو، سالاوا۔ اس کا معنی بھی ہوا الضم والجمع، ومنہ الصلاۃ، ومعنى الصلاۃ هو وسط الظہر، وسط الظہر، یہ جو پشت ہے، پشت، اس کے درمیانی حصے کو صلاح کہتے ہیں۔ کیا؟ پشت کے درمیانی حصے کو صلاح کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اور پشت کا درمیانی حصہ ہے، یہ جسم کے اوپر کے حصے اور نیچے کے حصے کو ملاتا ہے، ملاپ کا باعث بنتا ہے۔ تو سالاوا، اور اس میں بھی ضم اور جمع اور پشت کے ذریعے دونوں کو ملانے کا معنی اور ملاپ کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کو امام فیروز آبادی نے صاحب القاموس میں بیان کیا اور کہا هو الانضمام والاجتماع۔ یہ صاد لام واو سے بھی ضم ہو جانا، کیا؟ اکٹھے ہو جانا، اور اجتماع، اور اسی میں اس کو مرتضی زبیدی نے تاج العروس میں بھی بیان کیا۔ اسی جمع کو کی وجہ سے یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہے، اس کو، ان کے جو کنائس ہیں، ان کو صلوات کہتے ہیں عربی میں اور قرآن میں صلوات۔ اس کی وجہ بھی بنیادی یہی ہے۔ امام صاحب القاموس مجد الدین فیروز آبادی بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اس جگہ یہودی جمع ہوتے ہیں، ان کے جمع ہونے کی وجہ سے ان کنائس کو صلوات کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں مادہ صلاۃ کا خا صاد لام واو ہو، خا اس کا مادہ یعنی بنیاد صاد لام یہ ہو، کوئی بھی مادہ ان مادہ صاد لام واو او صاد لام یا موضوعۃ لاصل واحد وهو الضم والجمع، ایک ہی مادہ ہے اور وہ جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے۔ امام ابن حجر مکی نے بھی الدر المندود میں اس چیز کو بیان کیا۔ جمع کرنے کا معنی اس میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے دوسرے مادہ میں بھی دیکھا کہ اللہ نبی پر صلاۃ کا عمل کرتا ہے، صلاۃ بھیجنے کا فعل کرتا ہے، صلاۃ بھیجنے کا عمل فرماتا ہے۔ اور عمل کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ رسول کو اپنی ذات کے ساتھ مقام جمع عطا کرتا ہے، مقام جمع عطا کرتا ہے۔ تصوف، سلوک اور معرفت میں ایک مقام ہوتا ہے تفرقہ، ایک مقام ہوتا ہے تفرقہ، اور معرفت میں، تعلق میں ایک مقام ہوتا ہے جمع۔ سلوک میں، معرفت میں کچھ اولیاء اپنے مقام تفرقہ میں ہوتے ہیں، کچھ مقام جمع میں ہوتے ہیں۔ جب وہ مقام تفرقہ، یہ بھی ایک مقام ہے، تفرقہ اردو پنجابی والا نہیں ہے اور پاکستانی تفرقہ بھی نہیں ہے، یہ معرفت کا ایک مقام ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر اولیاء، انبیاء مقام تفرقہ میں ہوں، یہ ایک حالت ہوتی ہے اس تعلق میں، تو اس کا اظہار قرآن میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا مقام تفرقہ بیان کیا، فرمایا قاتل داؤد جالوت، کیا فرمایا؟ قاتل داؤد جالوت، کہ حضرت داؤد نے
جالوت کو قتل کیا. جب مقام تفرقہ کا ہوتا ہے تو پھر فعل کی نسبت اس بندے کی طرف خود ہوتی ہے. بندے